अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, siyaasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, यौम आशिकाना यानी वैलेंटाइन डे, इस गुनाह के दिन को हमारे मुआशरे से निकाल बाहर करना है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर इसकी मुखालिफत करना चाहिए। सभी नौजवान लड़के और लड़कियों साथ ही उनके वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि इस शर्मनाक दिन पर अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और बच्चों का फर्ज भी बनता है ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो गुनाह में पड़ जाएं, और साथ ही साथ अपने माँ बाप को इस गुनाह में शरीक ना करें, क्योंकि माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के अच्छे बुरे कामों पर नजर रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बच्चों के अच्छे बुरे कामों के माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। नाजरीन, हमारे मुआशरे में भी इस दिन को यानी वैलेंटाइन डे को बड़े ही जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जैसे कोई ईद का दिन हो। नौजवान नस्ल में 1 फरवरी से ही इस दिन की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। नाजरीन, आपको बता दें कि दरअसल वैलेंटाइन डे ईसाइयों के एक फिरके की शुरू करदा रस्म है। खुद ईसाइयों के दीगर फिरका और गैर मुस्लिम हजरात भी इसकी शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الوجود محمد المصطفى وآله وصحبه أجمعين وبعد. ناظرین محترم، اسلام ایک عالی مذہب ہے جس نے انسان کے ہر طبعی ضرورت اور تقاضے کو پورا کیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہوانیت کو بھی رکھا ہے، لیکن اس کے لیے اصول اور دائرہ کار کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی طبعی ضرورت کی تکمیل کے لیے نکاح کو مقرر فرمایا، اور اس طرح دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو مغلوب رکھے، خواہشات نفسانی کو زیر کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جائز طریقہ مقرر کیا ہے اسی کو اختیار کرے۔ اب رہا مسلم معاشرے میں بھی مغربی کلچر کے فروغ کی وجہ سے نت نئی برائیاں رونما ہو رہی ہیں۔ من جملہ ان میں ایک ویلنٹائن ڈے ہے جس کو یوم عاشقاں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس دن مغرب میں، برطانیہ میں، انگلستان میں، دیگر انگریزی ممالک میں اس کو عاشقوں کے دن سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو تحفے پیش کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے ایک مرد کا اجنبی عورت سے، ایک عورت کا اجنبی مرد سے بلا ضرورت گفتگو کرنا، اس کو تحفہ دینا یا محبت کا اظہار کرنا یا بے ضرورت گفتگو کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے وہ اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، اور اسلام مسلمانوں میں یہ بات بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، سوسائٹی کا ایک اعلیٰ نمونہ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلام اور یہ حکم دیتا ہے کہ مسلمان اپنے پیش نظر آخرت کو رکھے۔ یہ آخرت مسلمان کی حقیقی منزل ہے، یہ دنیا ایک رہ گزر ہے، مسلمان کو یہاں سے گزر کر اپنی آخری منزل کو پہنچنا ہے۔ دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے یہ دنیا سب کچھ ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ دنیا صرف ایک رہ گزر ہے، ایک راستہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے سمجھا جاتا ہے۔ تو غیر مسلم کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا شرعی لحاظ سے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزوں میں جس قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، فحش بڑھتا جا رہا ہے، منکرات بڑھتے جا رہے ہیں، زنا جیسی معیوب اور بری چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے من جملہ اسباب میں ان چیزوں کو فروغ دینا ہے جو انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں۔ یہ یوم عاشقاں بھی در حقیقت یہ زنا کے اسباب اور اس کے موجبات سے ہیں، اور اسلام کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب مت ہو، یعنی ان اسباب کو بھی اختیار نہ کرو جو اس زنا کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایک غیر مرد سے گفتگو کرنا، بے محابہ گفتگو کرنا، بے پردہ ہونا، اس سے بے ضرورت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ سب زنا کے اسباب ہیں، شرعی لحاظ سے حرام ہیں۔ میں اس موقع پر مسلم نوجوانوں سے، مسلم لڑکیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ شرعی احکامات کو ملحوظ رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے خواہشات نفسانی کو شریعت کا تابع بنائیں، اور یہ جو اس قسم کی بد اخلاقی ہے، غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، حیاسوز حرکتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان چیزوں سے اپنے بچوں کو اس کے مہلک نتائج سے باخبر کریں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف مسلم معاشرے میں بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، انہی کی چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان خلش پیدا ہو رہی ہے، ایک گھرانے ٹوٹتے جا رہے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر مسلم مذہب کو اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ایک مہلک مرض ہے اور ایک ہلاکت خیز چیز ہے۔ جس طرح انسان آگ سے بچتا ہے، اس طرح ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، خصوصاً مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔